جب صبر کرنا حد سے بڑھ جائے تو اللہ دین اشارے دیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں پر ہم اپنے اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اور اللہ سے اور لوگوں کے سامنے ایک ہی سوال آ جاتا ہے کہ میں ہی تکلیف میں کیوں، یہ میرے ساتھ مشکلیں کیوں لگ گئی ہیں، یہ میرے کام کیوں ناکام ہو جاتے ہیں، میری ساری کوششیں کیوں فیل ہو جاتی ہیں، کیا میری امید کبھی رنگ لائے گی یا نہیں، یہ میری امیدیں پوری ہوں گی یا نہیں، اللہ میری مدد کب کرے گا؟ تو جان رکھو، جب تم ہر طرف کی ناکامی سے تھک جاتے ہو تو تم اتنے مایوس ہو جاتے ہو کہ تم اپنے نصیب کو ہی برا سمجھنے لگ جاتے ہو۔ جان رکھو، جب ایسے ہی خیالات تمہیں ستا رہے ہوں تو سنو، وہ تمہارا رب العالمین ہے، اس کا ہر کام تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ رحمان و رحیم تم سے محبت کر لے تو سمجھ لو کہ آپ اعلیٰ مقدر کے مالک ہو، تم بڑے ہی نصیب والے ہو کہ ساری کائنات کا شہنشاہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اگر اس نے کوئی راستہ آپ کے لیے بند کیا بھی ہے تو اس نے آپ کی حکمت کے لیے بند کیا ہوگا، تم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اس نے آپ سے کوئی چیز روک لی ہے تو اسے بہترین دینے کے لیے روک لی ہے۔ وہ لوگوں سے تمہیں دور کرتا ہے تو صرف آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے۔ اور جان رکھو، جب تک آپ کو آزمایا نہیں جاتا، جب تک تم کو اپنے رب کی محبت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث قدسی میں تمہارا رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ جان رکھو، مشکل وقت کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن پھل میٹھا دیتا ہے۔ مشکل وقت گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد اللہ آپ کی شخصیت کو اتنا نکھار دیتا ہے، پھر آپ ہر قسم کے صبر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر سچ پوچھو تو یہ وقت اچھے اور برے کی چھٹائی کروانے اور ہمیں اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جان رکھو، رب کی محبت کا انداز ہی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کر دوں۔ میرا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اسی رب کائنات کے پاس ہیں غیب کی تمام چابیاں، جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے، اور درخت پر سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، اور زمین کے اندھیرے پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس کا علم اس مہربان رب کو نہ ہو۔ اور خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح سب کچھ روشن ہے۔ جان رکھو، اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص اشارے جن کے وجود میں آتے ہی رب کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، اور کن فیکن سے نامعلوم ذریعے اور نامعلوم وسیلوں کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ جان رکھو، یہ زندگی کبھی پھولوں کی طرح کھلتی مسکراتی ہے تو کبھی کانٹوں کی تلخی کی طرح چبھتی ہے، راہیں کبھی خوشگوار ہوتی ہیں تو کبھی دکھوں سے دل زخمی ہو جاتا ہے۔ جان رکھو، یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے، جب تک تم اپنے رحمان و رحیم کی محبت حاصل نہ کر لو تب تک تم اپنی زندگی کا لطف حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ جو رب کا ہو جاتا ہے پھر سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ رب کائنات سے محبت ہو جانے کی واضح علامت اور نشانی یہ ہے کہ تم اپنے رب کے خاطر مخلوق خدا سے محبت کرنے لگو، چاہے وہ گناہ گار ہو یا پھر نیکوکار ہو، سب کو اللہ کی عیال سمجھنے لگتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ ہی کی عیال ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی عیال سے محبت کرے۔ جان رکھو، اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہی کیا جائے، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی برا نہ کیا جائے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں سے تلخ نہیں ہو جاتے، ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ تمہاری من پسند چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش نہیں چھوڑتے، معتبر سبب اور ذریعے اختیار کرتے رہتے ہو، لیکن یقین اور بھروسہ صرف اپنے رب کریم پر چھوڑتے ہو۔ تو جان لو، جو اپنے رب پر یقین کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور نہ تو کبھی نا امید ہوتا ہے۔
جان لو اللہ ہمیں پہلے سے ہی ہماری قسمت کی حقیقت نہیں بتا دیتا۔ اگر پہلے سے ہمیں قسمت کا پتہ ہوتا تو ہم اپنی منچاہی چیزیں پانے کے لیے کبھی محنت ہی نہ کرتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے دعا کا تحفہ دیا تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جان رکھو جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے نا جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ جان رکھو اللہ یہاں تک تمہیں لایا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی جو تمہیں اتنے درد اور اذیت سے گزار رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید بھی کر سکتا تھا۔ جان لو جو تم نہیں کر سکتے وہ سب دعاؤں سے ہو سکتا ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہارے نزدیک لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ لگتا ہو، بھلے ہی اس کے لیے کوئی ذریعہ یا وسیلہ نظر نہ آتا ہو۔ یاد رکھو جب تمہیں تمہارا نفس اور شیطان یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہہ لو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی مایوس نہیں رہوں گا۔ جب تم اکیلے تنہائیوں میں آنسوں سے اللہ کو پکارتے ہو اور اسے اپنا دکھ، درد اور ہر تکلیف بتاتے ہو نا، تو سنو وہ تمہارے دل کی خاموشیوں کو سننے والا رب، تمہارے اشکوں کو سنبھال کر رکھنے والا رب، تمہارے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے والا رب خود تم سے مخاطب ہے۔ اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، لہٰذا تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کر لو اور ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور میرا رب کہتا ہے کہ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور بے شک تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اور جان رکھو اللہ کو تمہارا یقین اور صبر پسند آ چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور اس یقین اور صبر کے ساتھ اس مہربان رب سے دعا مانگو، اور یہ نہ سوچو کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں۔ جب تم اپنی پسندیدہ چیزیں مانگتے ہو نا تو تمہارا رب بھی ان چیزوں کو ان راستوں سے دے گا جن راستوں سے تم بے خبر ہو۔ جان رکھو تم اللہ سے لگائی امید پر اپنی سوچوں کے باندھ نہ باندھو۔ جب اس رحیم ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، وہ تمہاری منچاہی چیزوں کو تمہارے تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے یقین کے ساتھ، طلب کے ساتھ اس سے لو لگا لو، ان قریب وہ مولائے کریم ایسی جگہ سے راستے کھول دے گا کہ تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے، اور ایسے ایسے وسیلے فراہم کرا دے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہ ہوگا۔ تم نے اپنی چھوٹی سی سوچ سے جو مانگا ہوگا وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دے گا۔ جس رب نے نصیب میں دعا مانگنا لکھا ہے وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صبر کرنا جاری رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رہو۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔